اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی تدبیر مقرر کیا ہے جس کا عنوان تقوی کو قرار دیا ہے، اپنے آپ کو طاقتور دکھانے کے لیے۔ لیکن اس دور میں پتھر اٹھاتے تھے، جو زیادہ بڑے بڑے پتھر اٹھاتے ہیں اس کو کہتے تھے یہ کیا ہے، بڑا طاقتور ہے، جو نہیں اٹھا سکتا وہ طاقتور نہیں ہے۔ یہی کر رہے تھے، حضور کا گزر ہوا اس جگہ سے۔ حضور نے ان جوانوں سے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے طاقتور کون ہے، ہم آزما رہے ایک دوسرے کو۔ کسی نے فلانی کا نام لیا، فلان زیادہ طاقتور ہے، وہ بڑے بڑے پتھر اٹھاتا ہے۔ حضور نے ان سب کو بلایا اور فرمایا آیا میں بتاؤں تمہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو ان جوانوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں عرض کریں کہ ہم میں سے طاقتور زیادہ کون ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جب تمہارے سامنے گناہ کا منظر ہو تم اپنی چھوٹی سی پلکوں کو نیچے کرو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات پر بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھ لیجیے۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو تقوی الہی کے مطابق بسر کرے اور جتنا ہو سکے اپنی زندگیوں کو تقوی الہی کے مطابق بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی تدبیر مقرر کیا ہے جس کا عنوان تقوی کو قرار دیا ہے۔ یہ تقوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ایسا تحفہ ہے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد انسان ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ آج ہم اس خطبہ اول میں کوشش کریں گے تقوی کے معنی کو سمجھنے کی اور اس کا جو اصل فلسفہ ہے اور اس کا جو راز ہے اس کو سمجھنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ مومنین کرام، تقوی ہم نے بہت سنا، شنابین جدہ سنسلنا تقوی تقوی بہت سنا۔ آیا ہم اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ ہے؟ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ کوشش کریں گے آج، آپ کو پتہ بھی ہے پھر بھی تذکراً آپ کو آج اس کے معنی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بیان کریں گے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے تقوی سے مراد بچانے کو کہتے ہیں۔ کیا جو؟ بچانا، بچنا یا بچانے کو کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ تقوی جب عربی زبان وہ فصیح زبان ہے جس کو جب ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں تو کسی ایک چیز میں یہ محصور نہیں رہتا بلکہ اس کا عنوان کلی ہو جاتا ہے۔ ہم ہر چیز میں تقوی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی تقوی سے مراد ایک ایسی پاور جس کے ذریعے سے، ایسا ٹول، ایسا ہتھیار جس کے ذریعے سے مومن اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو اس سے نکالتا ہے، ان مشکلات سے نکالتا ہے۔ اس چیز کا نام، اس ہتھیار کا نام تقوی ہے۔ ہم اس کے
مثال بھی دے سکتے ہیں لوگوں کو آپ. مثال کے طور پر یہ جو بجلی والے ہیں, ہمارے بجلی والے یا جو بھی ہو, کھمبے کا بھی خان کو نہیں تو میں جو ان کے لیے بھی کچھ تقوی ہے. زندگی میں دنیا میں ہر کسی کے لیے تقوی ہے. یعنی جو بندہ بھی حفاظت کے ساتھ کام کرتا ہے وہ انسان باتقوی انسان ہے. اب متا کھمبی کے بھی جو ایک دفعہ انسان کھمبے پہ چڑھتا ہے تو ویسے ہی نہیں چڑھتا, بلکہ اس کے لیے بھی باقاعدہ ان کے شعبے والوں نے, ان کے لوگوں نے, مثال محکمہ بجلی والے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ کٹس ہے, حفاظتی کٹس ہیں. کھمبی کا یوم سے بیوں زرمت دے لشتہ سے بیوں ہے, کیا ہے اس کے لیے حفاظتی کٹس کیا ہے, ان کے لیے باقاعدہ دستانے ہیں, ایسے دستانے جن سے بجلی نہیں گزرتے. علیکم السلام. ایسے ان کے لیے دستانے بنائے جاتے, ایسے خاص شوز ہے, شوز پہن کر, دستانے پہن کر, یہ ساری چیزیں پہن کر پھر کیا کرو, تم کھمبے پر چڑھو, پھر تم بجلی کا کام کرو. یہ پہن کر جانا باقاعدہ آمادگی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر یہ کھمبے پر چڑھنا, یہ تقوی ہے. کیوں تقوی ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے آفت سے. کس سے؟ ان بجلی کے خطرناک آفت سے بچا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ مثال دے سکتے ہیں, آپ ہی کی مثال آتی مثال میں نہ زیادہ لحم مومن آتا کھویتا جدے دینا مشین آتا ہے دوا آتا یو بس آتا جو کھویو بس آتا اسکور مت دے اس مشین اسکور بھی آتا ہے اسکور مت, بلکہ آتا چبے لے اسکور خان کل نہ آتا حضرت دے کہ بھائی کچھ باندھ دو, سر پہ کچھ باندھ دو, آنکھوں پہ کچھ باندھ دو, کوئی چشمہ پہنو, کوئی اور چیز پہنو, رخماق نہ بچائے بے سو رخماق سے اپنے آپ کو بچاؤ. ذرا جدے میں نہ کھوپنگ ویت میگنگ ویت ان میں جو دو چار ذرت چاہتے ہیں حفاظت یو تقوی جو لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے یو تقوی زبین مطلب اچھی سو بچائی بیا, حفاظت بیا, اپنے آپ کو بچانا کسی چیز سے, اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. لغت والے اس طرح بھی استفادہ کرتے ہیں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے کہ ایک انسان راستے سے جا رہا ہے, چل رہا ہے, اس کے سامنے آگے اس کا منزل ہے, اس کی منزل ہے, بیچ میں کانٹے ہیں, صوبوں جدے, تو پھر وہ کیسے جائے گا؟ وہاں سے چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جائے گا, اپنے دامن کو بچاتے ہوئے, کامر زین کو تمجو دامن بچاتے ہوئے جاتا ہے. اس عمل کا نام کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے تقوی ہے. تقوی اسی کو کہتے ہیں مومنین کرام. کوئی مشکل بحث نہیں ہے اور کوئی مشکل یہ بحث نہیں. اسی طرح آپ اور بھی آپ روزمرہ زندگی میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے. کرکٹ آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں, جوانان عزیز لوگ کرکٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں, وہاں پر بھی جو بیٹسمین ہیں اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایک حفاظتی ٹول ہوتا ہے, باقاعدہ دستانے ہوتے ہیں, اس کے ہیلمٹ ہوتا ہے, اور اسی طرح پاؤں پہ بھی جو پہننے والے تھے, یہ چیزیں وہ حفاظتی ضروری تھی. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کچھ اور کہتے ہوں گے, لیکن عربی اعتبار سے اگر لغوی اعتبار سے ہم دیکھا جائے تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ تقوی کہیں گے. تقوی یہی چیز ہے. تقوی کوئی اور بلا چیز نہیں ہے جو مشکل بحث ہو نا. تقوی یہی بچانا, یہ معمولی چیز. اور بھی آپ مثال دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہی شخص جو کھمبے پہ چڑھ رہا ہے بغیر ہتھیار کے, بغیر ٹول کے, بغیر دستانے کے, بغیر جوتے کے کھمبے پہ چڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ اب تقوی کا نتیجہ بھی, بے تقوائی کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ اب دیکھیں تقوی انہوں نے کہا تھا کہ اگر کھمبے پہ چڑھنا ہے لے بھائی کھمبے کا بیو میں سے تقوی چیز پن, اس پہ چڑھنے کا تقوی کیا ہے؟ دستانے پہنو, جوتے پہنو. بغیر اس کے اگر کوئی جائے تو کی شارٹ بس گمبی ہاں دیا میں ایک بعض اوقات اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا یار چی کو تا ان میں جو زیرپی کا یو ویسے بھی ہوں کوئی باقاعدہ حفاظتی چیز بندے گا چیز گسا حفاظتی چیز شدو گت بجلی اور یو بس لقپت آما کھاؤں کھاؤں چھو شو دے دینا ریام نچی جو برہت پا گویت وہاں ایون لگویت خوش کیا سنا تو سولس بیت باہر کے ہر چیز کے لیے تقوی ہے. بغیر اگر سوچے سمجھے اگر اس طرح عمل کریں گے تو یہ شخص بے تقوی ہے. اس معاشرے کے نزدیک یہ کیا ہے؟ بے تقوی ہے. اس کو ڈانٹنا چاہیے, ایسے شخص کو ڈانٹنا چاہیے جو بغیر حفاظت کے کھمبے پہ چڑھتا ہے.
لیکن اس طرح کے شعور ہمارے پاس کچھ ہے، لیکن کچھ کے پاس یہ بھی نہیں ہے. لیکن ہم جب مطلب دوسرے کھوئی تام یخلا دوخلا سوز تب تیالا سوز ایسا تھا کہ لے میک پول چیز چتا سے کھوئی گور ہے من نمی کی رحمہ گوین. یہ کوئی ہمیں سکھاتا ہے؟ نہیں، ہمارے عقل کہتی ہے. ہر کوئی یہ کہتے بچانے کے لیے کرنا پڑے گا. سوچ اگر چھوول دن ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بغیر نقاب اوڑھے، بغیر اپنے آپ کو بچائے، آنکھوں کو پروٹیکٹ کیے بغیر اگر کوئی کھوئی اس کو نچ گئے ان کی آنکھوں میں کیا چلے گا؟ دھول مٹی چلی جائے گی. رحمہ گوین مک پو خراب گوین کھوکپنگ گوین. یہ کیا ہے؟ بے تقوائی کا نتیجہ ہے. اب آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو ایک قرآنی اب آپ کو تقوی سمجھانے جا رہا ہوں. اب یہ تقوی اصطلاح میں کیا ہے؟ اصطلاح میں، قرآنی اصطلاح میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ہر گناہ، ہر طرح کے آفت اور لذات و خواہشات و شہوات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ تقوی ہے. اس لیے معنی اب یہ عمومی ہو گئے. یہی معنی آپ ذہن میں رکھیں. اب اس کو آپ اصطلاح میں فٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا، پیدا کیا، بنایا اور ایک مقصد دے کر پیدا کیا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا خلیفہ خدا بننا. آپ میں سے ہر ایک کا، ہم میں سے ہر ایک کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا ہے؟ تو نے خلیفہ خدا بننا ہے، اللہ کا قریب ترین بندہ بننا ہے. یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. لیکن یہی شخص اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک کا جب سفر کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے، یہ جب زندگی کا جو عرصہ ہے بغیر تقوی کے گزارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا مقصد کھو بیٹھتا ہے. جو مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، ٹارگٹ یہاں تک تم نے جانا ہے، اس کے راہ میں کانٹے آتے ہیں. اب دیکھیں، اب جب انسان نکلتا ہے راہ میں تب اس کو طرح طرح کی مشکلات آتے ہیں. جس طرح آپ کو کانٹے کی مثال دی تھی، تقوی کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر آگے جانے کا نام ہے. اسی طرح 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 کے کانٹے آتے ہیں انسان کی راہ میں. کوئی کانٹا شہوات کی شکل میں، کوئی لذات کی شکل میں، کوئی شہوات کی شکل میں، کوئی لاہ و لعب کی شکل میں انسان کے سامنے کانٹے آتے ہیں. اب انسان نے جانا ہے اپنے مقصد تک. اب ان کانٹوں سے جو شخص اپنے آپ کو بچا کر جائے وہ انسان متقی ہے. اس کی مثال آپ کو دوں. ایک باپ اپنے بچے کو بیچتا ہے چینی لینے کے لیے. یہ تعالیٰ سمجھو چک پجدے چینی لینے کے لیے بچے کو کیا کرتا ہے؟ دکان بیچتا ہے. اب وہ بچہ مارکیٹ جاتا ہے، مارکیٹ میں کیا دیکھتا ہے؟ وہ رنگ برنگ کی چیزیں دیکھتا ہے. باپ نے کس چیز کے لیے بھیجا تھا؟ اب آپ نے مقصد خلقت بھی سمجھنا ہے، یہ بھی سمجھنا ہے. اللہ نے ہمیں کس چیز کے لیے بھیجا تھا؟ اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا تھا نا. اب اسی طرح آپ اس مثال کو سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو ایک مکمل بات سمجھ آ جائے گی. باپ اپنے بچے کو بیچتا ہے چینی لینے کے لیے، چاول لینے کے لیے، کوئی اور چیز لینے کے لیے، سودا لینے کے لیے. وہ بچہ جاتا ہے مارکیٹ میں، جاتا ہے، دیکھتا ہے رنگ برنگی چیزیں دیکھتا ہے تو انہی میں ہی کھو جاتا ہے، انہی میں کھو جاتا ہے. بلبس دو جدے چھوٹے بچے جب نئی چیزیں دیکھتے ہیں تو اسی میں ہاتھ لگاتے ہیں، خریدے نہ بھی پھر بھی انہی میں ہی مصروف ہو جاتا ہے. کوئی اور مارکیٹ دیکھتے، کوئی کیونکہ اس نے پہلی بار یہ نئی نئی دکانیں دیکھی ہے، کوئی اور دکانیں ہیں، وہ اسی میں مصروف ہو جاتا ہے. ادھر دیکھے گا شیشے پو دے گا، دیکھنے گا شیشے پو دے گا، یو بین سو سے نہ آخر پہ چدرت مارکیٹ والا دکاندار پہ چدرت، بس ٹائم ختم، دکان پو بند بے شٹر پہ کچھ بے جو دکان پہ بند، یلے دکان پچی سو بند سو زے بچی کھولے تو کون یلے یا دکان بند سو. ملبس پچی دکان بند ہو گیا. ابو نے مجھے کس چیز کے لیے بھیجا؟ اب یاد آتا ہے. سارا وقت صبح سے لے کر شام تک اس نے اللہ اللہ میں گزارے، رنگینیوں میں گزارے. آخر میں اس کو یاد آیا کہ ابو نے مجھے کس چیز کے لیے بھیجا تھا؟ چینی کے لیے بھیجا تھا. اب وہ مارکیٹ والے کے پاس جاتا ہے، اب دکان کھولو. وہ اچھا ہو تو کھول دیتے ہیں، وہ کرنا ہو کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، بند کر کے چلا جاتا ہے. بچہ ایسے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. مقصد انسان بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد دے کر پیدا کیا ہے. اب بظاہر اگر قرآنی نگاہ سے دیکھا جائے، ہم سارے انسان نہیں ہیں، انسان بننے کے لیے آئے ہیں. ہم سارے
انسان نما ہماری شکلیں ہیں، جسم ہے، لیکن وہ انسانیت ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے خداوند متعال نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب یہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، بچپن گزارتا ہے، لڑکپن گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، لیکن اسی رنگ برنگی چیزوں میں کھویا رہتا ہے، کبھی خواہشات کے چکروں میں لگا رہتا ہے، کبھی شہوات کے چکروں میں لگا رہتا ہے، اس طرح کر کے اپنی زندگی تباہ کرتا ہے۔ آخری وقت جس طرح اس کہا تھا نا آپ کو ٹائم ختم، جب ٹائم ختم ہونے کا وقت آئے اس وقت یاد آتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کا جب یقین ہوتا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، پھر ہمیں مسجد یاد آ جاتی ہے، پھر ہمیں مسجد یاد آتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آخر میں بھی مسجد نہیں آتے۔ آپ خود ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے جاننے والے لوگ ہیں، آپ خود سروے کریں مساجد میں، آج بھی آپ ابھی بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی مساجد ہیں شیعہ مساجد، ان میں آپ سروے کریں اور دیکھیں کہ جوان کتنے آتے ہیں اور بوڑھے کتنے آتے ہیں۔ آپ کو ایک طویل فہرست ملے گی بوڑھوں کی۔ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں آتے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ طبقہ نہیں آتا، صرف بوڑھے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں بوڑھے بھی؟ ان کی بھی دو وجوہات ہو سکتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے جوانی بھی عبادات میں گزاری اور بڑھاپا بھی، وہ تو نور علی نور۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں بوڑھے جنہوں نے اپنی زندگی جوانی پوری گناہوں میں گزاری، آخر میں جس طرح کہا تھا نا ٹائم ختم ہو گیا، اپنے آپ کا بھی جب وقت ختم ہونے کا خیال آتا ہے، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ تسبیح اٹھا کر مسجد میں جاتا ہے۔ آخر میں جو کی جانے والا توبہ ہے پھر بھی خدا معاف کرتا ہے، خدا ستار العیوب ہے، لیکن جوانی کا توبہ اور بڑھاپے کے توبے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اور یہ جوانی ہی وہ عظیم فرصت ہے کہ جس میں انسان ہر کام کر سکتا ہے، انسان کے پاس تمام اختیارات موجود ہے، ارادہ موجود ہے، طاقت پر بھرپور ہے، اس میں انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جو جوانی سے ہٹ کر نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن انسان اسی جوانی میں ہی کیا ہوتا ہے؟ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ان لذات سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے کسی جگہ سے، تو کچھ جوانوں کو دیکھا، وہ کیا کر رہے تھے؟ طاقت آزمائی کر رہے تھے کہ کون پہلوان زیادہ ہے، دیکھ رہے تھے کہ ہم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ کچھ جوان تھے اس وقت، آج کل تو باڈی بلڈر یا اس طرح کچھ کرتے ہیں اپنے آپ کو طاقتور دکھانے کے لیے، لیکن اس دور میں پتھر اٹھاتے تھے، جو زیادہ بڑے بڑے پتھر اٹھاتے ہیں اس کو کہتے تھے یہ کیا ہے؟ بڑا طاقتور ہے۔ جو نہیں اٹھا سکتا وہ طاقتور نہیں ہے۔ یہی کر رہے تھے، حضور کا گزر ہوا اس جگہ سے۔ حضور نے ان جوانوں سے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے طاقتور کون ہے، ہم آزما رہے ایک دوسرے کو۔ کسی نے فلانی کا نام لیا، فلان زیادہ طاقتور ہے، وہ بڑے بڑے پتھر اٹھاتا ہے۔ حضور نے ان سب کو بلایا اور فرمایا آیا میں بتاؤں تمہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو ان جوانوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں عرض کریں کہ ہم میں سے طاقتور زیادہ کون ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جب تمہارے سامنے گناہ کا منظر ہو تم اپنی چھوٹی سی پلکوں کو نیچے کرو۔ اب اس میں کتنا طاقت لگتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک منٹ میں ہم کتنی دفعہ، سائنس والے بتا سکتے ہیں، آپ خود بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، ایک منٹ میں ہم یہ جو پلکیں ہیں کتنی دفعہ بند کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور نے معیار بتایا کہ سب سے بڑا طاقتور تم میں سے وہ نہیں ہے جو بڑے بڑی چیزیں اٹھائے، بڑے بڑے کار اٹھائیں، بڑے بڑے بوڑے بنائیں۔ ہاں آج کے دور میں باڈی بلڈر یہ نہیں ہے اصل طاقتور، بلکہ اصل طاقتور سب سے پہلوانی کا معیار دیکھیں، پہلوان کون ہے؟ حقیقی پہلوان، الہی پہلوان کون ہے کہ جب اس کے سامنے نامحرم آئے، گناہ کا منظر ہو، وہ پہلوانی نہ دکھائے بلکہ اس چھوٹی سی پلک کو نیچے کر کے دکھائے۔
چھوٹی سی شٹر کو نیچے کر کے دکھائے، وہ شخص بڑا پہلوان ہے. اور اس میدان میں بڑے بڑے پہلوان بھی شکست کھا جاتے ہیں. بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سورما کہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بظاہر پتہ نہیں کتنے کتنے ٹن وزن بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس میدان میں آ کر وہ لوگ ہار جاتے ہیں. بس پتہ چلا طاقتوری کا معیار جسم میں نہیں ہے. کوئی کمزور شخص بھی ہو سکتا ہے، جسم کے اعتبار سے پتلا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نفس قوی ہو سکتا ہے. تو جوان کو معیار بتا دیا حضور نے کہ تم میں سے جوان وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے ان چھوٹی سی شٹر کو. جوانان عزیز، بزرگان، اب یہ کیسے ممکن ہو، ہم کیسے یہ حاصل کریں؟ تو یہ جوانی ہے. یہی جوانی ہمارے لیے عظیم فرصت ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دو کام ہم دونوں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے. ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، صراط مستقیم پہ بھی چل سکتے ہیں، اور ضلال مبین پہ بھی ہم چل سکتے ہیں. لیکن اختیار انسان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ جیسی عظیم نعمت انسان کو دی ہوئی ہے کہ انسان جس طرح چاہے وہ ارادہ کر سکتا ہے. اب یہ جوان کیسے حاصل کرے یہ تقوی آپ سمجھ لیجئے ایک بریک ہے. ایک کیا ہے؟ بریک ہے، جو تیز رفتار گاڑی کو روکنے کے لیے، جس طرح ہمارے گاڑیوں میں ایک بریک ہے، ڈرائیور حضرات زیادہ جانتے ہیں. یہ بریک کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ تیز رفتار گاڑی کو روکنے کے لیے. اسی طرح خداوند متعال نے ہر ایک کے اندر ایک بریک سسٹم بھی ڈالا ہے. وہ بریک سسٹم جب انسان کا ہوس حد سے بڑھ جائے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بریک سسٹم ہے. اس بریک کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ چیز ہم نے حاصل کرنی ہے. تقوی ہی اصل معیار ہے. تقوی ہی زندگی اور آخرت و دنیا دونوں کی کامیابی کا ضامن ہے. کیسے حاصل کرے؟ خدا نے خود کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز اور صلاۃ ہی وہ عظیم عبادت ہے، وہ عظیم بندگی ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. نماز وہ عظیم چیز ہے جس کے ذریعے سے تم فحشاء اور منکرات سے اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہو؟ بچا سکتے ہو. اسی وجہ سے کہا گیا نماز مومن کی معراج ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ نماز سے انسان بلندی کی طرف کیا کرتا ہے؟ سفر کرتا ہے، اور وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. لیکن متاسفانہ ہمارے جوانوں کے اندر، اور نہ صرف جوان بلکہ عمومی ماحول یہی بن گیا ہے کہ جوان تو بالکل ہی نماز سے دور ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کریں، صرف آپ نماز پڑھیں ٹائم پر، نماز پڑھیں ٹائم پر، کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا. اور وضو میں رہیں، باوضو. جوانان باوضو رہے تو کوئی بھی گناہ نہیں ہو سکتا. آج کل معاشرہ یہ ہمارا ایسا ہے، گناہوں کے دلدلوں میں ہم پھنسے ہوئے. یقین جانیے بہت ہی عجیب و غریب ہم گناہ کرتے ہیں. یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے کہ خدا نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ خدا کے ستار العیوب ایک لقب ہے اس وجہ سے کہ خدا عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے. اس وجہ سے ہم ایک دوسرے سے مل پا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ ہم ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں. وگرنہ اگر یہ ستاریت کا پردہ ہٹ جائے تو انسان ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، رشتہ داری توڑ دیں گے، تعلقات توڑ دیں گے. تو لہٰذا نماز مومن کے معراج ہے. نماز کو قائم کرو جوانو، عزاداری بھی کرو، ماتم بھی کرو، جشن بھی کرو، نماز بھی، علی علی بھی کرو، علی کا نعرہ بھی لگاؤ. علی کو پسند ہے علی کا نعرہ لگانے والا، لیکن کون سا؟ علی کا نعرہ لگائے لیکن عمل علی کی طرح نہ ہو، وہ شخص علی کو پسند نہیں ہے. علی کا نعرہ بھی لگاؤ، حیدری نعرہ بھی لگاؤ، لیکن حیدر کی طرح کچھ عمل بھی کرو. کم از کم نماز بظاہر انجام دو، ظاہری طور پر ہی، ظاہری
ظاہر کی بھی بہت اہمیت ہے دین میں. ظاہراً انجام دو آپ. 5 وقت کی نماز باقاعدہ آپ باقاعدگی کے ساتھ پڑھو, باوضو رہو باقاعدگی کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ بس ہم نماز پڑھیں بس بالکل توجہ کے ساتھ اللہ اکبر اخذ ملتاتے سجدگاہ پر لگتا سنا چمین زمانہ خدا زنید پنس توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں, توجہ کرتے کرتے کہیں اور چلا جاتا ہے. نہیں, آپ بظاہر یہ مشکل ہے, ہر کسی کے بس کی بات نہیں. ہو سکتا ہے اگر دل پاک ہو. ایک مرجع تقلید تھے, اس کے خدمت میں ایک جوان آیا, کہتا ہے مولانا صاحب مجتہد صاحب میرا ایک سوال ہے. وہ علامہ صاحب بیان فرماتے ہیں کیا سوال ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں میری توجہ نہیں ہوتی, نماز میں میری توجہ نہیں, خدا کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ مرجع تقلید ادھر ہی امامہ اتار کر اپنا سر پیٹ کر رونے لگا. آپ نے کیا سوال کر دیا ہے, تو نے تو میرے زخم کو تازہ کر دیا ہے, یہ تو ہمارا برسوں سے زخم ہے. یعنی یہ وہ نماز جو معراج مومن ہے, وہ تو ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. وہ علی اور اولاد علی جیسے ہی کر سکتے ہیں جو ان کی سیرت پہ چل سکتے ہیں. ہم بھی پیروکاران علی ہے, ان سے سیرت لے سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ہمارے ایسے علماء بھی تھے, مجتہدین بھی تھے جن کی نمازیں واقعاً عجیب و غریب نماز تھی. ان کی نمازوں سے دیکھ کر, جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا. تو ایسے لوگ بھی ہمارے پاس تشیع کے پاس اللہ تعالیٰ نے فراوان عطا کیے تھے. تو یہ چیزیں ہیں مومنین کرام جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تقوی خلاصہ کلام یہی ہے کہ تقوی انسان بشریت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظتی تدبیر ہے, جس کو اختیار کرنے سے انسان ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. یہ وہ ہتھیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کے ذریعے سے مومن معراج پر پہنچتا ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تقوی ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے, تقوی ہی انسانی کامیابی کا زینہ ہے اور سیڑھی ہے. بغیر تقوی, بغیر پرہیزگاری انسان اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ خطبہ اور یہ تقوی کا معنی سمجھ آ گیا ہوگا. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.